انسان اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو کیوں بھول جاتا ہے، قانون قدرت سے انکار کرتا ہے اور نعوذ باللہ خدا کے لہجے میں بولنا اور فرمان جاری کرنے لگتا ہے کہ کن کہوں تو فیکون کا جواب آئے۔ ایسے بے ہدایت لوگوں کی نشانی قرآن مجید میں متعدد بار بیان ہوئی ہے اور ان کا انجام کار بھی۔ ایسے کئی لوگوں کو گزشتہ 25 سالوں میں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور باخدا سب کا انجام کار قدرت کے بنائے ہوئے قانون سے مختلف نہیں ہوا، اور انسان جنہوں نے اپنے آپ کو انسان سمجھا اور اپنا اختیار اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کیا، وہ سرخرو ہوئے اور عزت، اچھی شہرت اور حلال دولت سے بھی مالا مال ہوئے، زندگی میں بھی اور ان کی قبریں بھی روشن ہیں۔ حق بات پر قائم رہو، فلاح پاؤ گے۔ ARY میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن جاری ہے۔ ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اب تک دہشت گرد کے روپ میں 2 سینئر پروڈیوسر عدیل راجہ اور اینکر چودھری غلام حسین کو فارغ کر دیا گیا، جبکہ کاشف عباسی کو گراؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ 2 خواتین اینکر ماریہ میمن اور مہر بخاری پر کڑی نظر ہے۔ شرائط وہی ہیں کہ نواز شریف کے خلاف کوئی منفی خبر، تذکرہ، تبصرہ نہیں ہوگا، عمران خان کے حق میں کوئی بات نہیں ہوگی، خلاف جو مرضی بولیں خوشی ہوگی۔ پینل میں مہمان ہماری مرضی کے ہوں گے۔ یہ ظلم اب رک جانا چاہیے، کیونکہ ایک بندے کے لیے میدان صاف کرنے کے چکر میں آپ کتنا گریں گے، آپ کو برے الفاظ میں ضرور یاد رکھا جائے گا۔ الیکشن آ رہے ہیں، سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں اور فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنے دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے بندوں کو توڑ کر آپ عمران خان کو توڑ سکیں گے، تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہوگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ لوٹا استحکام پارٹی ایک بہت بڑی مثال ہے، جس میں وہ سارے نامی گرامی نام شامل ہیں جو پہلے عمران خان کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ یہ وہ مفاد پرست ٹولہ ہے جو صحیح معنوں میں ابن الوقت کہا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو سچے وفادار تھے وہ سامنے آ سکے، اور ان مفاد پرستوں نے خان صاحب کی مقبولیت کی آڑ میں بہت فوائد حاصل کیے، مگر یہ جس طرح طلوع ہوئے اسی طرح تیزی سے غروب بھی ہوں گے، کیونکہ خان کا ساتھ چھوڑنے کے بعد ان کے نصیب میں ذلت ہی ہے۔ اب یہ لوگ کسی کے سوالوں کا جواب دینے کے قابل نہیں رہے، اور جو انہیں آئینے دکھائے اسے بدتمیز مشہور کر دیتے ہیں۔ ویسے آج کل یہ لفظ بدتمیز سیاسی لوٹوں کا پسندیدہ لفظ بن چکا ہے۔ اب چاہے وہ لمس کے نوجوان ہوں یا کاکڑ صاحب یا فردوس آنٹی اور اینکر، ان سب کو جب کوئی جواب نہیں ملتا تو یہ نو کمنٹس کی بجائے سامنے والے کو بدتمیز کہہ کر جان بچانے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح جہانگیر ترین کے استحکام پاکستان پارٹی کے حافظ آباد جلسے میں رپورٹر نے فردوس عاشق امان کو پکڑ لیا اور کچھ معصومانہ سوال پوچھ لیے، جس کے جواب میں موصوفہ غصے سے لالو لال ہو گئیں۔ حافظ آباد استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں فردوس عاشق امان غصے میں آ گئیں اور صحافی کو بدتمیز قرار دے دیا۔ صحافی نے سوال کیا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، اس گاڑی میں سب سے پہلے آپ سوار تھیں اور آپ یہ کہتی تھیں کہ عمران خان مسلم امہ کا لیڈر ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو چینج کر کے PTI میں شامل ہوئی تھیں اور اب استحکام پاکستان پارٹی میں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ آخری جماعت ہے یا اس کے بعد بھی کوئی اور ارادہ ہے آپ کا؟ تو فردوس عاشق امان نے جواب دیا کہ میرا بچہ، میں امیچور سے بات نہیں کرتی، اس وقت میرا اس سوال کا کوئی جواب نہیں بنتا، کیونکہ میں جلسے میں ہوں اور اس وقت جلسے کے حوالے سے ہی بات کرو۔ اس کے بعد جس نے بھی فردوس عاشق امان کی طرف دیکھا تو اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا، کیونکہ فردوس عاشق امان کے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نصیب میں ذلت لکھ دی ہو تو کون بچا سکتا ہے ذلیل ہونے سے؟ صحافی نے پوچھ لیا کہ عمران خان جب امریکہ سے واپس آئے تھے تو سب جہانگیر ترین، علیم خان، فردوس عاشق امان، پرویز خٹک، جو سب سے پہلے تحریک انصاف چھوڑ کر بھاگے ہیں، سب آگے آگے پھول لے کر کھڑے تھے۔ عمران خان تب تک ٹھیک تھا، اب غلط کیوں ہونے لگ گیا؟ اس کے علاوہ یہ بھی سوال کر لیا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PTI کے بعد آج آپ استحکام پاکستان پارٹی کے گن گا رہی ہیں، اب آئندہ کس پارٹی میں نظر آئیں گی؟ اس پر فردوس عاشق امان نے صحافی کو امیچور قرار دیتے ہوئے ان سوالوں کو بیکار ہی قرار دیا، یعنی ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کل حافظ آباد میں جلسہ کر رہی تھی۔ مامو تارڑ، جسے تحریک انصاف نے 14 مئی کے الیکشن کے لیے مرتب امیدواران کی لسٹ سے فارغ کر دیا تھا، مطلب ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، وہ مامو تارڑ جہانگیر ترین، علیم خان اور فردوس عاشق امان کی میزبانی کر رہا تھا، جس میں عوام نے کلین سویپ کر دیا، اور چینی چوروں کے لاکھوں خرچ کرنے پر بھی جب عوام نہ آئی تو آپا جی کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ صحافی نے اسے آئینہ دکھا دیا، جس میں اپنا ہی تعفن زدہ چہرہ دیکھ کر فردوس صاحبہ ڈر گئیں اور سوال کا جواب دینے سے ہی انکار کر دیا۔ واہ کیا بدتمیزی ہے، ہم نے جو سچ کہا تو برا مان گئے۔ یہ سیاسی گرگٹ عورت ہے جو پل پر رنگ بدلتی ہے۔ صحافی نے جو بدتمیزی کی، اس بدتمیزی پر تو ملٹری کورٹ میں ٹرائل بنتا ہے۔ ان کے نزدیک میچورٹی کا معیار ضمیر فروشی ہے۔ امیچور نے دادی اماں کو ٹھوک دیا، یہ کن کن گاڑیوں میں سوار
سوار رہی ہے یہ اس کو بھی نہیں یاد۔ وہ ڈالر والی شرلی بھی اس نہیں چھوڑی تھی کہ میں فلاں ملک میں ڈاکٹر تھی اور کتنے ڈالرز کماتی تھی، لیکن ملک کی محبت میں ڈالرز پر لات مار کر پاکستان آ گئی، جبکہ پتہ چلا کہ موصوفہ نے ڈگری لینے کے بعد کبھی پریکٹس ہی نہیں کی۔ ہم الحمدللہ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں اور ان کی جادوگریوں اور غیبی پیشن گوئیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ اس لٹیرے خاندان کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنائے کہ جس نے 24 کروڑ عوام کی خوشیاں لوٹ کر لندن سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی جائیدادیں بنا کر رکھی ہیں۔ کہیں کوئی یہ بھی سوچ رہا ہے کہ فروری 2024 کے الیکشن کے ذریعے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو رہا کر دیا جائے، مگر ساتھ ہی پولیس کو لسٹیں مل گئیں جس میں سینکڑوں تحریک انصاف کے دوسرے درجے کے لیڈروں کے نام موجود ہیں جن میں عمران خان الیکشن کے کینڈیڈیٹس کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ مقصد کیا انہیں گرفتار کرنا ہے؟ نہیں، ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مقدمے کھڑے کرنے ہیں، مگر گرفتار نہیں کرنا بلکہ بھاگنے اور دوڑنے پر مجبور کرنا ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے روپوش ہو جائیں اور قانونی طور پر بگھوڑے بن جائیں اور عمران خان کا ممکنہ سیاسی ڈھانچہ سرے سے ہی ختم ہو جائے۔ الیکشن سے پہلے عمران خان صرف نواز شریف کا خوف ہے، ورنہ عوام تو جان ہی چکی ہے کہ یہ ڈرامہ اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کو منظر عام سے ہٹا کر الیکشن سے پہلے عوام کو بے حوصلہ کریں اور ان منزلوں پر خوش ہو جائیں جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ خود ہی تمہیں وہاں لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں۔